یہ نظربانی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا عطا فرما دی. عرق النساء کی تکلیف ان کی ختم ہو گئی. تو پھر انہوں نے اپنی نظر کے مطابق گوشت کھانا ترک کر دیا اور گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا. یہ آغاز تھا. بعد میں پھر بنی اسرائیل کے اوپر بھی گوشت حرام کیا گیا. یا تو اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حرام کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سارے بنی اسرائیل کے لیے حرام کر دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے بعض چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ نساء میں فرمایا ہے. سورہ نساء کی 160 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بہت سی اچھی چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں. اور اسی صورت یعنی آل عمران کی پیچھے آیت نمبر 50 میں گزرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی تھیں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی. تو اونٹ کا گوشت بھی انہی چیزوں میں شامل تھا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ شروع سے ہی حلال چلا آتا تھا، شروع ہی سے حرام چلا آتا تھا اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، تو یہ دعویٰ تمہارا غلط ہے. بلکہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا. چنانچہ اب بھی بائبل کی کتاب اخبار میں جو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی نظر میں تورات کا ایک حصہ ہے، اونٹ کی حرمت صرف بنی اسرائیل کے لیے بیان ہوئی ہے. چنانچہ کتاب اخبار کے الفاظ یہ ہیں، تم بنی اسرائیل سے کہو، اور اس کے بعد آگے ہے کہ تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو. تو یہاں خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ قل فاتوا بالتوراۃ. پہلے تو فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کی کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. اور پھر چیلنج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. آپ ان یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو. یعنی اس میں کہیں مجھے یہ دکھا دو کہ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلا آتا تھا، بلکہ اس میں صراحت یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر حرام کیا گیا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کیا گیا ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کے طور پر کیا گیا ہو، اللہ عالم، لیکن ان کے لیے حرام کیا گیا تھا، پہلے نہیں تھا. فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو اب اگر اس کے بعد کوئی شخص جھوٹا بہتان باندھے فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں. تو اب چونکہ بنی اسرائیل پر جو اونٹ کا گوشت حرام کیا گیا تھا وہ خاص وجہ سے کیا گیا تھا، وہ جو وجہ اب باقی نہیں رہی، تو اصلی حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سے چلا آتا تھا کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، وہ دوبارہ بحال ہو گیا. اور اب ہم مسلمان جو کھاتے ہیں اونٹ کا گوشت جو کھاتے ہیں وہ اسی لیے کھاتے ہیں کہ اصلاً وہ حلال تھا اور عارضی طور پر بنی اسرائیل کے لیے حرام کیا گیا تھا. پھر فرمایا کہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. جب اونٹ کے گوشت کے بارے میں تمہارا دعویٰ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حرام تھا لہذا اب بھی حرام ہونا چاہیے، تو بھائی اونٹ کے گوشت ہی کی حد تک تو بات نہیں محدود رہنی چاہیے، ان کے دین کو بھی تو اختیار کرو. جس دین کی طرف انہوں نے دعوت دی تھی اس کی اتباع کرو. فاتبعوا ملت ابراہیم، تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو، حنیفہ جو بالکل سیدھے راستے پر تھے، یعنی ان کے عقائد میں شرک کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں تھا. وما کان من المشرکین، وہ شرک ماننے والوں میں نہیں تھے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے
ان کے ایک اور اعتراض کا جواب بڑے بلیغ انداز میں دیا ہے اگلی آیات میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے. اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے. ان آیات میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ وہی اعتراض ہے جو پہلے سورہ بقرہ میں اور دوسرے پارے کے آغاز میں گزر چکا ہے، کہ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں، مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے کعبے کو کیوں قبلہ بنا لیا؟ تو اس آیت کریمہ نے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ جواب دیا کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، لہذا اسے پھر سے قبلہ اور مقدس عبادتگاہ بنانا ہرگز قابل اعتراض نہ ہونا چاہیے. چنانچہ فرمایا ان اول بیت وضع، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی بے شک یقینی طور پر وہ ہے جو ببکہ جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے. مکہ ہی کو بعض لہجوں میں بکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں پر قرآن کریم نے اس کو مکہ کے بجائے بکہ فرمایا ہے، کیونکہ بکہ کے نام بھی بہت سے قبائل میں متعارف تھا، مراد وہی شہر ہے. تو وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکے میں واقع ہے، مبارکن، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا، وہدن، اور ہدایت کا سامان، للعالمین دنیا جہان کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو برکتوں والا بنایا ہے اور ساری دنیا جہان کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ اس کو بنایا ہے، اور اس کے ذریعے اس کے انوار و برکات کے نتیجے میں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت سی روشن نشانیاں ہیں، یعنی خود اس بیت اللہ شریف میں اور اس مسجد حرام میں جس کے اندر وہ واقع ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی ہیں، جس میں مقام ابراہیم بھی ہے. یہاں اللہ تعالی نے یہ بتلا دیا کہ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو تعمیر ہوا وہ یہ بیت اللہ تھا،
اس میں کلام ہوا ہے اور اس کی تاریخ روایات کے اندر آئی ہے کہ سب سے پہلے یہ عبادت خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہ باقی رہا۔ طوفان نوح میں وہ منہدم ہو گیا، اس کے نشانات مٹ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا اور ان بنیادوں کی نشاندہی فرشتوں کے ذریعے کرائی، اور وہیں انہی بنیادوں پر دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت پہلے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا، وہ حضرت ابراہیم کے بہت بعد آئے ہیں، لہذا اول بیت ہونے کا شرف اسی کعبے کو حاصل ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ فیہ آیات مبینات مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ خصوصیت رکھ دی تھی کہ جب وہ تعمیر کرتے تھے تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر خود بخود اوپر کی طرف اٹھ جایا کرتا تھا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی تھے، اور ان کو محفوظ بھی کیا گیا، اور عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت بھی مقام ابراہیم کے اوپر جو نشان ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بیت اللہ کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، یعنی مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ کے ارد گرد جو حدود حرم ہیں ان ساری حدود میں ہر قسم کے قتل و غارت گری کو منع کیا ہوا ہے۔ اگر کسی دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے تو لڑائی بھی اس جگہ نہیں ہو سکتی عام حالات میں، شکار کرنا منع ہے، کسی جانور کو مارنا منع ہے، تو اس وجہ سے اس کا بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے بعد آدمی مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے یہاں تک کہ جو خضرو درخت یا خضرو جھاڑیاں ہیں ان کو توڑنے کو بھی منع فرمایا ہے کہ یہ حرم ہے اور یہاں سے کوئی چیز توڑی نہیں جا سکتی۔ اور چونکہ ذکر آ گیا تھا بیت اللہ شریف کا، تو اب اس بیت اللہ کے لیے یہ بتایا کہ نہ صرف اس کو یہ کہ نماز کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے، بلکہ اس کا حج کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ للہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ حج البیت، وہ اس بیت اللہ کا حج کریں، مگر کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر حج کرنا فرض ہے۔ تو جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کو جا سکے، اور اتنا بھی پیسہ مزید ہو کہ اگر وہ اکیلا جا رہا ہے تو اپنے گھر والوں کے نان و نفقے کا انتظام کر سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ حج کو چلا جائے اور پیچھے بھوکے بیوی بچے بھوکے رہیں۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا سامان ہے، اتنا مال ہے، تو اس کے ذمہ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے۔ پھر فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اگر کوئی انکار کرے، یعنی حج کرنے سے انکار کرے، یا حج کی فرضیت سے انکار کرے، یا بیت اللہ کو قبلہ ماننے سے انکار کرے، تو اس سے اللہ کا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان ہے نہیں۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص ناصحانہ انداز میں اہل کتاب سے نصیحت کے طور پر، مشفقانہ نصیحت کے طور پر یہ فرماتے ہیں کہ قل یا اہل کتاب، آپ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہر اس کام کا جو تم کرتے ہو، تو پھر تم یہ کیوں کرتے ہو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی ان کے کفر کا بھی ذکر فرما دیا، لیکن ساتھ میں اب ان کو ایک طرح سے فہمائش کر فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا چھوڑ دو، اور اس قسم کے بے بنیاد اعتراضات لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی حق باطل نہیں ہو جاتا اور باطل حق نہیں ہو جاتا، اور ہم نے تمہارے اعتراضات کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے۔ پھر آگے کی جو آیات آ رہی ہیں وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 109 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہ آیات ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے اوس اور خزرج کے نام سے آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنیاں تھیں اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جو بعض اوقات سال ہر سال جاری رہتی تھیں۔ مثلا جنگ بعاث کا ذکر آتا ہے کہ وہ سال ہر سال جاری رہی، 100 سال سے بھی زیادہ جاری رہی،
جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے ان کی یہ دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کے دامن میں آ کر وہ شیر و شکر ہو کر رہنے لگے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی اتنی مشہور و معروف تھی کہ ان کا ایک ساتھ اس طرح بھائی چارہ قائم ہو جانا اور شیر و شکر بن کر رہنا یہ بڑا تعجب خیز معاملہ تھا، لیکن یہ اسلام کی برکت تھی کہ اسلام کے جھنڈے تلے سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپس کی دشمنیاں ختم کر دیں۔ اس سے یہودیوں کو دو نقصان ہوئے۔ ایک نقصان تو یہ تھا کہ ان کا دین جس کو وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے قبیلوں میں پھیلائیں اور اس کے تابع بنے، وہ دین بجائے بڑھنے کے سمٹنے لگا اور وہ لوگ مسلمان ہو کر اسلام کی برکات محسوس کر کے اسلام میں زیادہ سے زیادہ داخل ہونے لگے، جو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ دوسرا ان کا بڑا نقصان یہ تھا کہ اوس اور خزرج کی باہمی لڑائیوں سے ان کے مالی مفادات وابستہ تھے، کیونکہ جب لڑائی ہوتی تھی تو دونوں قبیلوں میں سے جس کو بھی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے سے وہ سود پر قرضے لیا کرتا تھا، تو ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی، دشمنیاں ختم ہو گئیں، لڑائیاں ختم ہو گئیں، تو ان کا سود کا کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگا۔ لہذا یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ دشمنیاں دوبارہ بحال ہو جائیں اور ان کی لڑائیاں آپس میں شروع ہو جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں قبیلوں کے لوگ یعنی اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شماس ابن قیس کے نام سے ایک یہودی تھا، اس نے ان دونوں قبیلوں کے لوگوں کے درمیان پیار محبت کا یہ منظر دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا اور اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ ایک شخص سے کہا کہ اس مجلس میں وہ اشعار سنا دو جو زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج کے شاعروں نے جنگ بعاث کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ یعنی اس جنگ کے دوران ایسا ہوا تھا کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا سال جاری رہی تھی، اس کے دوران دونوں طرف سے لوگوں نے قصیدے کہے تھے، اپنی بہادری کا ذکر کر کے اور اپنے مقابل کی کمزوریوں کا ذکر کر کے وہ اشعار کہے تھے۔ تو شماس ابن قیس نے یہ کہا کہ وہ کسی شخص سے کہا کہ وہ اشعار سناؤ ذرا، کیسے اشعار تھے؟ اس شخص نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشعار کو سن کر جو مجلس کے لوگ تھے ان کے ذہن میں پرانی باتیں تازہ ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں شروع میں دونوں قبیلوں کے درمیان زبانی تکرار ہوئی، پھر بات بڑھ گئی اور آپس میں نئے سرے سے جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر ہونے لگے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت تھی۔ بالآخر آپ کے سمجھانے سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اول تو تم کو خود ایمان لانا چاہیے، اور اگر خود اس سعادت سے محروم ہو تو کم از کم ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تو نہ ڈالو جو ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے بعد بڑے مؤثر انداز میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے اور آخر میں باہمی جھگڑے سے بچنے کا علاج یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ و دعوت میں مصروف کر لو، تو اس سے اشاعت اسلام کے علاوہ یک جہتی بھی پیدا ہوگی۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو،
اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، دلوں میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے جبکہ تم مسلمان ہو۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل پیچھے آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ اس دن ہوگی جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔